محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام ہدا بن کر تشریف لائے اور آپ نے دنیا والوں کو دنیا اور آخرت کے مسائل سے آگاہ کیا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کی روشنی میں اس بارے میں گفتگو کی تھی کہ اگر ملک پر کوئی افتاد آن پڑے، اگر اسلامی ریاست پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو دور کرنے اور ان خطرات سے عہدہ برا ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور آپ کے اسوہ حسنہ کے تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس طرح امت مسلمہ کو اپنا لائے عمل مرتب کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کے حوالے سے، اور آج کے خطبہ جمعہ کو اس بات کے لیے مختص کیا تھا کہ پاکستان اللہ رب العزت کی ایک نعمت کے طور پر، اللہ کے ایک انعام کے طور پر مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت اور حیثیت کا حامل ملک ہے۔ اس لحاظ سے کہ بڑی مدتوں کے بعد بر صغیر کے اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست قائم ہونے کا موقع انہیں فراہم ہوا جس ریاست میں کوئی غیر مسلم حکمران نہ ہو اور مسلمانوں کے نظام کار کو سر انجام دینے کے لیے، ان کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے اور انہیں دنیاوی پہلوؤں سے عہدہ برا ہونے کے لیے سیاسیات میں، معاشیات میں، معاشرت میں، عمرانیات میں اور عدلیہ میں غیر مسلموں کے ظلم و ستم کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایک ایسا ملک وجود میں آئے جہاں کے حاکم مسلمان ہوں اور مسلمان رعایا پر اسلام کے اصولوں کے مطابق حکمرانی کریں۔ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اس علاقے میں مدتوں تک مسلمان حکمران رہے ہیں۔ مختلف خاندان، مختلف قبائل اور مسلمانوں کے مختلف بادشاہ اس علاقے پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ آخری دور حکومت مغل خاندان کے حکمرانوں کا تھا، جن کے دور کا آغاز بابر سے ہوا اور بہادر شاہ ظفر پر جن کا خاتمہ ہوا۔ اگرچہ 18ویں صدی کے آخر میں مسلمانوں کا اقتدار ہندوستان سے ختم ہو چکا تھا، لیکن اس اقتدار کا مکمل خاتمہ 1857 میں ہوا، جبکہ دہلی کے لال قلعے میں محدود مسلمانوں کی ریاست کے فرما روا بہادر شاہ ظفر کو دہلی سے جلاوطن کر کے رنگون میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس سے 50-60 برس پہلے ہی
ویسے تو ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن ایک نام نہاد مسلمان سربراہ موجود تھا جس کا دائرہ اختیار اگرچہ دہلی کے ایک خاص حصے تک محدود تھا، لیکن سارے ملک میں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ بہرحال 1857 میں یہ نام نہاد حکمرانی بھی ختم کر دی گئی اور مسلمان جو صدیوں تک ہندوستان کے علاقوں پہ حکمران رہے تھے انہیں دوہری غلامی کا مزہ چکھنا پڑا۔ ایک غلامی انگریزوں کی تھی جو ہندوستان پر قابض ہوئے تھے، اور دوسری غلامی ہندو قوم کی تھی، وہ ہندو قوم جو مسلمان حکمرانوں کی عیاشیوں، بدماشیوں اور ان کی غفلتوں اور دین سے دوریوں کے سبب انتہائی تونگر اور سرمایہ دار ہو چکی تھی، اور جس نے مسلمانوں کی محکوم قوم ہونے کے باوجود اقتصادی میدان میں حاکم کا درجہ اختیار کر لیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے بر صغیر پر قبضہ جمانے کے بعد ہندوستان پر حکمران بن جانے کے بعد اسلام کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی انہوں نے اپنے خاندانوں کی اور اپنے گھرانوں کی خدمت کی۔ اگرچہ وہ مسلمان تھے لیکن ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر ان کا اسلام برائے نام تھا، نام کے مسلمان تھے، اور کچھ ان میں سے نماز روزے کے بھی پابند تھے، لیکن انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت کی جائے، ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا جائے اور غیر مسلم اقوام کو اسلام سے روشناس کروایا جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے وہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ علماء کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور باوجود مسلمان قوم کے حکمران ہونے کے مسلمان ہندوستان میں اقلیت ہی کی حیثیت سے رہے۔ ہندو قوم اکثریت میں تھی، مسلمان حاکم ہونے کے باوجود اقلیت میں تھے۔ چند علاقے ایسے تھے جن میں مسلمانوں کی کثرت تھی، ان میں سے 4 صوبے تو یہی تھے جو آج پاکستان کی حیثیت سے موجود ہیں، اور 5ویں جگہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہ بنگال تھا۔ ان 5 علاقوں کے علاوہ مسلمان ہر صوبے میں اقلیت میں تھے، اور بعض علاقے ایسے بھی تھے جن میں مسلمان کوئی خال خال موجود تھا۔ حکمرانوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی نشر و اشاعت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اپنی لوٹ کھسوٹ میں انہوں نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ مسلمان قوم پسماندگی کا شکار ہو رہی ہے، اور اختیار کے لحاظ سے حاکم ہو جانے کے باوجود معاشی طور پر محکومیت کی حیثیت اختیار کی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب بہادر شاہ ظفر کا بوریا بستر سمیٹا گیا، اس وقت پورے ہندوستان کی جو خیبر سے لے کر راس کماری تک پھیلا ہوا تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ سارے ہندوستان کے تمام علاقوں میں مسلمان اقلیت میں ہونے کے ساتھ ساتھ اقتصادی طور پر بھی محکوم حیثیت اختیار کر گئے تھے، اور حاکموں کو دیکھ کر مسلمانوں کے اندر اپنے مسلمان حکمرانوں کی دیکھا دیکھی
وہ تمام برائیاں اور عیوب پیدا ہو گئے تھے جو حکمرانوں کے اندر موجود تھے. عیاشی، بدکاری، بدماشی، شراب نوشی، جوئے بازی، بیکاری اور اپنا سارا وقت لاہو و لام میں گزارنا، میلوں ٹھیلوں میں شرکت کرنا، بازاروں میں بلا وجہ بیٹھے رہنا، تعلیم سے روگردانی کرنا، یہ ساری برائیاں جو حکمران طبقے کا خاصہ ہوتی ہیں یہ ساری مسلمان قوم میں موجود تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کے اقتدار کا بوریا بستر سمیٹا گیا تو ہندو جو صدیوں سے مسلمانوں کی غلامی کا مزہ چکھے ہوئے تھے انہیں مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع میسر آیا. چنانچہ انہوں نے جی بھر کر پھر مسلمانوں کو پامال کیا اور اقتصادی طور پر بدحال قوم کو پوری طرح مفلوج بنانے میں سرگرم عمل ہو گئے. اوپر سے انگریز نے بھی یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے دماغ میں اقتدار کی ابھی خوبو باقی ہے، ان کے ذہنوں میں اقتدار کا نشہ موجود ہے، اس لیے اگر کوئی قوم ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتی ہے تو یہ مسلمانوں ہی کی قوم ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہمارا حق تھا اور ہم سے چھینا گیا، اس لیے جس قدر ذلیل کیا جا سکے اس قوم کو ذلیل کرنا چاہیے اور اس اقتدار سے محروم قوم کو اس حد تک رسوا کر دینا چاہیے کہ یہ قیامت تک اقتدار کا خواب بھی نہ دیکھ سکے. دوسری بات یہ بھی تھی کہ انگریز عیسائی ہونے کے ناطے یورپ میں اور ایشیا میں اور افریقہ میں مسلمانوں کے ہاں مسلمان ملکوں میں اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح شکستیں کھا چکا تھا اور اسے وہ زمانہ یاد تھا جب مدینہ طیبہ سے نکلنے والے مسلمان مٹھی بھر ہونے کے باوجود یورپ کے مرغزاروں اور سبزہ زاروں پہ قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے عیسائیت کو اس کے گھر میں شکست دی تھی. اس لیے انگریز اس پرانے زخموں کو بھی چاٹ رہا تھا اور اس کی وجہ سے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے بعد اسے یہ موقع بھی میسر آیا کہ پرانی صلیبی جنگوں کی شکستوں کا بدلہ پورا چکائے اور ماضی میں ہونے والی شکستوں کا بدلہ مسلمانوں کی قوم سے لے. چنانچہ اس نے بھی مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے اور کوشش یہ کی کہ ہندوستان میں مسلمان کبھی بھی سر اٹھا کے نہ چل سکے. اس گری ہوئی قوم کو اس طرح گرایا جائے اور اس پٹی ہوئی قوم کو اس طرح پیٹا جائے کہ یہ ساری باقی ہندوستانی قوموں کی غلام بن کے رہ جائے. اس وجہ سے اس نے کاروبار کے سارے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے، تعلیم کے دروازے بند کیے اور حکومتی سطح پر بڑے بڑے عہدوں کے دروازے بند کیے، ہندوؤں کو اوپر اٹھایا، ہندوؤں کی اقتصادیات کو مضبوط کیا. اس طرح مسلمان دوہری غلامی کے اندر جکڑے گئے، ایک انگریز کی غلامی، ایک ہندوؤں کی غلامی اور پھر مسلمان اپنے سابقہ حکمرانوں کی غفلت اور عیاشیوں کی وجہ سے اس ہندوستان میں کئی صدیوں کا حکمران رہنے کے باوجود اکثریت کا روپ نہ دھار سکے تھے، اقلیت میں تھے
اور ظاہری بات ہے کہ زیادہ تعداد رکھنے والے لوگ تھوڑی تعداد رکھنے والے لوگوں کو دباتے ہیں. اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کو مار پڑی اور مسلمان پھر بر صغیر ہندوستان میں قرآن مجید کے پارہ 9 سورہ انفال کی اس آیت کا مصداق بن گئے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اے مسلمانوں تم یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے. مستضعفون فی الارض تعداد میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ ویسے بھی ذلت کا شکار تھے, کمزور تھے, ناتواں تھے, بے کس تھے, بے بس تھے, بے سہارا تھے, بے آسرا تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس تم ڈرتے تھے کہ تمہارے دشمن تمہیں اٹھا کر نہ لے جائیں. ذرا دیکھو قرآن اس سچی کتاب کی آیت کو دیکھو اور اپنے حالات پر نظر ڈالو. آج سے 60 برس پہلے کے, 70 برس پہلے کے, 100 برس پہلے کے, 125 برس پہلے کے حالات کو دیکھو تو یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کی یہ آیت ہمارے لیے ہی اتری ہے. لفظی ترجمہ ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. لوگوں تم اس زمانے کو یاد کرو جب تمہاری تعداد تھوڑی, تمہاری طاقت نہ ہونے کے برابر, تم کمزور اور ڈرو کہ لوگ تمہیں اٹھا کر نہ لے جائیں. ایک زمانہ تم پر ایسا بھی دکھا. واقعی ہندوستان کے مسلمانوں کی یہی حالت تھی جو 9ویں پارے میں رب العزت نے بیان کی ہے. شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کے بیٹے وہ لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مسلمان اس قدر بے کسی اور بے بسی کا شکار ہو چکے تھے کہ بے شمار عیدیں ایسی آتی تھی قربانی والی جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کا نذرانہ نہیں بلکہ اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے. کیوں؟ جب بھی عید قربان آتی ہندو مسلمانوں کی بستیوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کی عورتوں کو ذبح کر دیتے, مسلمانوں کے بیٹوں کو ذبح کرتے, مسلمانوں کے بوڑھوں کو ذبح کرتے, مسلمانوں کے جوانوں کو ذبح کرتے. اس قدر بے کسی اور بے بسی کی حالت تھی. مسلمان اس قدر کمزور, اس قدر ضعیف, اس قدر بے آسرا, کون سہارا دے؟ حکمران بھی مخالف, حالات بھی ناموافق, زمانے نے بھی نظریں بدلی ہوئی, اللہ کی رحمتوں نے بھی منہ پھیر لیا. 3 سستے
بیان کی ہیں اس دور کی وہ تینوں کی تینیں مسلمانان ہند کے لیے پوری طرح ان کی تصویر کشی کرتی اور ان کی حالت کو بیان کرتی. تعداد میں کمی، مالی لحاظ سے کمزوری، قوت کے لحاظ سے ذوق کہ دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس قدر برا حال تھا مسلمانوں کا، اس قدر. آج جب میں اخبارات میں ہندوستان کے اندر بسنے والے سکھوں کی باتوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے پاکستان کے بننے سے پہلے کے واقعات جو ہم نے کتابوں اخباروں میں پڑھے وہ یاد آتے ہیں کہ جس طرح آج سکھوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگرچہ سکھ ہم سے مختلف ہیں، بہادر قوم ہے، لڑاکو قوم ہے، اور ہندوستان کے ایک علاقے کے اندر انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم جما رکھے ہیں پنجاب کے اندر. مسلمانوں کی یہ کیفیت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آج معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں اس اختلاف کے باوجود یہی حالت مسلمانوں کی تھی جو سکھوں کی تھی. معمولی فساد ہوتا ہے پنجاب میں، پورے ہندوستان میں سکھوں کی دکانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کے مکانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو حملے کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے بوڑھوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے. فساد جلندھر میں ہوا ہے، سکھوں کی دکانیں دہلی میں جلا دی گئی، پٹنہ کے اندر فساد کی لہریں پہنچی، جتنے سکھ ہیں ان کے مکانوں پہ حملہ ہوئے ہیں، ان کی اولادوں کو اٹھا کے لے گئے. کسی زمانے میں مسلمانوں کی اس سے بھی بدتر حالت تھی، کیونکہ سکھ تو بہرحال مقابلہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس مقابلہ کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی. اتنی کمزور، اور پھر اس وقت سکھوں کو صرف ایک قوم کا مقابلہ کرنا پڑ رہا اور وہ ہندو ہے، لیکن مسلمانوں کو دو قوموں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا. وہاں دوہری غلامی تھی، ہندو بھی تھے اور انگریز بھی تھے. ہندوؤں سے مار کھا کے انگریز سے فریاد کرتے تھے، انگریز بھی مارتا تھا. دوہری غلامی. اتنے کڑے نامساعد ناموافق حالات میں عرش والے کی نگاہ کرم مسلمانوں پہ پڑی. خدا کی قسم ہے، میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ کم از کم یہ آیت کریمہ صرف پاکستان کے حالات کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. اگر آدمی اس کا لفظی ترجمہ پڑھے معلوم ہوتا ہے یہ صرف ہمارے حالات کے بیان کے لیے نازل ہوئی. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. ایسے کرے حالات سے پھر کیا ہوا؟ آسمان والے نے تم پہ رحمت کی نظر ڈالی، فَآوَاكُمْ، تمہیں ایک ملک عطا کر دیا، تمہیں ایک ریاست عطا کر. جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، جن کا کوئی دیش نہ تھا اللہ نے ان کو دیش دے دیا، جن کا کوئی وطن نہ تھا اللہ نے ان کو وطن دے دیا. جو دوہری غلامی
کو ایک خطہ زمین کا حکمران بنا دیا. فآواکم، ٹھکانا ہم نے آ. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا ہمارے حالات میں اور مکے کے مظلوم مسلمانوں کے حالات میں کتنی مشابہت ہے. اصل میں یہ آیت مکے کے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن جن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، جن مصائب کو انہیں اختیار کرنا پڑا، جن مظالم کو انہیں سہنا پڑا، جن تکلیفوں کو انہیں جھیلنا پڑا، وہی مصائب، وہی کٹھنائیاں، وہی مرحلے ہم پہ بھی بیتے. ایک فرق کے ساتھ. فرق کیا ہے؟ وہی جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرق کیا ہے؟ وہ بھی تھوڑے تھے، مکے میں کمزور بھی تھے، مسکین بھی تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی غریب تھے. بلال، خبیب، سہیل، عمار، یاسر رضوان اللہ علیہ اجمعین، بیچارے غریب لوگ، تھوڑے بھی اور کمزور بھی. مکے کے لوگ ماڑے بھی اور تھوڑے بھی. کمزور اتنے کہ کوئی گھروں میں برتن مانج کے گزارا کرتا ہے، کوئی چاکری کر کے گزارا کرتا ہے، کوئی غلامی کر کے. یہی مسلمانوں کی حالت تھی پاکستان سے بننے سے پہلے ہندوستان میں. مشابہت دیکھو کتنی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تھوڑے، کمزور، بے کس، بے بس، جس کا جی چاہے اٹھا کے لے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی داد نہیں، کوئی فریاد نہیں. فَآوَاكُمْ، اللہ کی کرم کی نظر ہوئی، اللہ نے مدینے کی صورت میں تم کو ملک عطا کر دیا، ریاست بنا دی تمہاری. کوئی حکمران وہاں نہیں تھا، وہاں حکمران تھا تو محمد الرسول اللہ تھا. چینل یوٹیوب پہ چلتا اور ہندوستان کے مظلوموں، اللہ کی تم پہ نظر کرم ہوئی. تم ہندوؤں کی غلامی، انگریزوں کی غلامی میں پسے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں اپنا ملک عطا کر دیا. پاکستان بن گیا مسلمانوں کی حکمرانی. وہ قوم جو کل تک دوری محکومی میں تھی خود حاکم بن گئی. پھر کیا ہوا؟ ملک دیا، ریاست بخشی. آج بڑے بڑے جگیردار، ٹلانے، سلطانے، نون، ممدوٹ، بڑے بڑے جو آج جگیردار بنے ہوئے ہیں، ترے لگائے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑے پاکے خان سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کی زمینیں سکھوں اور ہندوؤں کے پاس گرہن پڑی تھی، رہن پڑی. ان کی حالت یہ تھی. کوئی مسلمان جگیردار ایسا نہ تھا جس کی زمین اپنے پاس ہو. کسی کی سکھوں کے پاس رکھی ہوئی تھی رہن، کسی کی ہندوؤں کے پاس تھی. اس لاہور میں ابھی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کے حالات کو دیکھا ہے. اس ساری عالمی مارکیٹ میں مسلمانوں کی کوئی دکان نہ تھی، کوئی اعظم کلاس مارکیٹ نہ تھی. اکبری منڈی میں کوئی مسلمان سوداگر نہ تھا. مسلمان پانڈیوں کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، غلط ہے؟ پانڈی تھے مسلمان، مزدور تھے. میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں. میں نے اس دور کو نہیں دیکھا، لیکن اپنے باپ سے سنا ہے، اپنے دادا سے سنا ہے کہ پورے سیالکوٹ کے اندر کپڑے کی مسلمانوں کی کوئی دکان موجود نہ تھی. یا ہندوؤں کی تھی یا سکھوں کی تھی.
یہ ان علاقوں کا حال ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے. ان علاقوں کا حال کیا ہوگا مسلمانوں؟ یہ ان علاقوں کی بات نہیں ہے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے. ان علاقوں کی بات ہے جہاں مسلمان اکثریت تھے. پورے لاہور کے اندر کسی مسلمان کے پاس کار نہیں تھی. ہندوؤں کی گاڑیاں موجود تھیں. ایک بندہ تھا لاہور کے اندر فضل لائی دال گرا والا, جس کے پاس اپنی بگی موجود تھی, اگرچہ اس کا بیٹا بھی بیچارہ بھیک مانگتا ہوا پھر مرا. یہ مسلمانوں کی عادت تھی. غریب مفلس تلاش, بے سر و سامان, کچھ بھی پاس موجود نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کے مکے کے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں. کوئی رات کا کھانا کھاتا ہے تو صبح کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے. کسی کے پاس دن کی روٹی ہے تو رات کے کھانے کے لیے پیسے نہیں. آل یاسر کا پورا خاندان یاسر کا لوگوں کے گھروں کی چاکری کر کے گزارا کیا کرتا تھا. بلال غلام تھا, سہیب مسلم. فیضان سٹڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر, مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سیڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں. دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت. ہمارا پتہ ہے فیضان سٹی سینٹر, عزیر PCO نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث, محلہ فیصل کالونی, پرانی چنگی, افسر روڈ, گوجرانوالا. سہیب مسلمان ہوا تو ریشم و کمخاب پہننے والے کو بوری اور ٹاٹ کے کپڑے پہنائے گئے, اور وہ بھی سلے ہوئے نہیں, ان سلا ٹاٹ کا ایک ٹکڑا دے دیا گیا کہ لو اس کو پہن لو. کانٹے لگا کے اس نے اس کو اپنے جسم پہ لپیٹا ہوا تھا کانٹوں کے ساتھ. کیا حالات ہے؟ فآواکم, اس کی کرم کی نظر پڑی, اس نے سارے ملک کا مالک تم کو بنا دیا. اس نے تمہیں زمین عطا کی, اس نے تمہیں حکومت بخشی, اس نے تمہیں وطن عطا کیا, اس نے تمہیں اقتدار عطا کیا, اس نے تمہیں اختیار عطا کیا کہ خود غلام جو تھے وہ حاکم بن گئے. لوگوں کی غلامی میں زندگی گزارنے والے حکمران. وہی مکے کی بستی والا حال کہ فاروق اعظم سے پوچھا گیا مسلمان ہونے سے پہلے, فاروق تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو فاروق نے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے جواب دیا, میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کاش میرے پاس 100 اونٹ ہو جائے, میں ان کے گلے کو چراؤں, ان کے دودھ سے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں, ان کی اون سے اپنے کپڑے بناؤں اور آرام کی زندگی گزاروں. صرف 100 اونٹ جس کی خواہش ہے, صرف جس کی کل کائنات 100 اونٹ تھی. فآواکم, اس کی نظر کرم ہوئی, اس کو اس نے پوری سلطنت کا حکمران بنا دیا. یہی مسلمانوں کی پسے ہوئے, لٹے ہوئے, پٹے ہوئے مسلمان, اللہ نے ان کو ایک ملک عطا کیا جو مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا تھا. خیبر سے لے کر کراچی تک اور ڈھاکے سے لے کر سلٹ تک, اتنا بڑا ملک جو ایشیا کے سب سے بڑے راستوں پر قابض اور جو کہ بری اور فضائی راستوں کا مالک تھا. کوئی شخص مغرب سے مشرق کی طرف اور کوئی شخص مشرق سے مغرب کی طرف اس کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتا تھا. اتنا بڑا ملک تھا.
فآواکم. ذرا قرآن کو توجہ سے سنو. فأیدکم بنصرہ، ملک تم کو ملا، دشمن پیچ و تاب کھا کے حملہ آور ہوا، تم میں بچانے کی ہمت نہ تھی. ایدکم بنصرہ، آسمان والے نے اپنے فرشتوں سے تمہارے ملک کی حفاظت فرمائی. قرآن ہے قرآن. 65 میں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی. لوٹ کھسوٹ کا دورہ تھا. دشمن حملہ آور ہوا رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں چڑھ کے آیا. فأیدکم بنصرہ، تم دفاع نہیں کر سکتے تھے، آسمان والے نے تم کو دشمن کی یلغار سے محفوظ رکھا. اسی طرح جس طرح مکے پہ چڑھ کے آیا تھا، جس طرح مدینے پہ دشمن چڑھ کے آیا تھا، مکے والے آئے تھے لاؤ لشکر لے کر، یہ کہہ کر کہ ہم مٹا دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 313 آدمی تھے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے کمرے جھکی ہوئی بوڑھوں کی، بخاروں کے مارے ہوئے، ہجرتوں کے مارے ہوئے، مہاجرتوں کے مارے ہوئے، بے وطنی کے ستائے ہوئے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھوں کو محمد الرسول اللہ نے دشمن کے مقابل کھڑا کر دیا. فأیدکم بنصرہ، رسول اللہ نے بھی اس وقت یہی کہا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدا. اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو قیامت تک تیری پوجا کوئی نہیں کرے گا. اور یہاں کے حکمران کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا، ہم کمزور ہیں لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ کے، محمد الرسول اللہ پڑھ کے حملہ کرو، آسمان والا تمہاری مدد کرے گا. ایوب خان نے یہی کہا تھا، فأیدکم بنصرہ. پھر آسمان والے نے غیبی مدد بھیج کے تمہارے ملک کو بچایا، تم کو بچایا. پھر تم مفلس تھے، تلاش تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی صنعت تھی، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی پیسہ تھا. رزقکم من الطیبات، آسمان سے رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے. بہاریں آ گئی، کارخانے لگ گئے، فیکٹریاں قائم ہو گئی. وہ مسلمان جو مجموعی طور پر یا مزارع تھے یا پانڈی تھے، وہ مسلمان کارخانوں کے مالک بنے، فیکٹریوں کے مالک بنے، دکانوں کے مالک بنے، زمینوں کے مالک بنے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق کے دروازے کھول دیے. وہ مسلمان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 5 دن تک جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 5 دن کی بھوک سے ہمارے ہوش و حواس باختہ ہو جاتے تھے. ایک دفعہ میں نبی کی مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، بھوک نے حواس باختہ کیے، غشی تاری ہوئی، بے ہوش ہو کے گر پڑا. لوگ باہر نکلے، کہنے لگے اس کو مرگی پڑ گئی ہے. فرمایا میرے کان سنتے تھے لیکن زبان میں جواب دینے کی قوت نہیں تھی بھوک کی وجہ سے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے. یہی ابو ہریرہ جو 5 دن بھوکا رہتا تھا، ایک دفعہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا، ریشمی رومال مونڈے پر اور خوبصورت جبہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں تھیلی پکڑے ہوئے. فاروق اعظم نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کتنے پیسے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین یہ 60 لاکھ روپیہ ہے جو میں لے کے آیا ہوں. فاروق ہنس پڑے
اور کہنے لگے 5 دن تجھے روٹی نہیں ملتی تھی، 60 لاکھ گنتا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فرمایا جب آسمان والے نے کرم کی نظر ڈالی تو گننا بھی آ گیا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وہ لوگ جن کے پاس ٹانگا نہیں ہوتا تھا، سائیکل نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ان کو کاروں کا مالک بنا دیا۔ چینل یوٹیوب تے چلدا اے 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک شہید لاہور کی سڑکوں پر کاروں کا اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ آدمی کو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری مشابہت کتنی ہے مکہ کے مظلوموں کے ساتھ، ان بے قصوں کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا؟ اور قرآن پڑھو ذرا، لعلکم تشکرون، یہ ساری نعمتیں میں نے تم پر اس لیے کی کہ تم میری بارگاہ میں سجدوں میں گر جاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ وہ گر گئے، وہ گر گئے، اور جب انہوں نے نگاہیں اٹھائی تو ساری کائنات ان کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ گر گئے، تب شاہ کے بارگاہ میں پہنچے، دربار میں پہنچے۔ کسرا ایران کا شہنشاہ اس کے دربار میں پہنچے، لوگوں نے کہا بادشاہ کے دربار میں آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ کہا میں اپنے امیر المومنین کا پیغام لے کے آیا۔ کہا پھر بادشاہوں کے دربار میں جانے کا لباس ہوتا ہے، وہ لباس پہنو۔ کہا میرے پاس تو یہی ہے۔ کہا ہم لے کے آتے ہیں۔ کہا مسلمان مانگے تانگے کی چیز پہننے کے لیے تیار میں نہیں پہنتا، جاؤ بادشاہ کو تو ملنا ہے ملے، نہیں ملنا نہ ملے، میں تمہارا مانگا ہوا لباس پہن کے بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تیار، یہی لباس ہے جو میں پہن کے حاکم الحاکمین کے دربار میں جاتا ہوں۔ اس کو جاؤ کہو ملنا ملے نہیں ملنا جہنم میں جائے۔ بڑے حیران ہوئے، کہا بلا لو، کوئی دیوانہ ہے پاگل؟ تلوار لیے ہاتھ میں، وہ تلوار کہ جس کے اوپر ڈھانپنے کے لیے میان بھی موجود نہیں، کپڑے کی ٹاکیاں وزیر رکوع میں نظر آئے آگے بڑھتا مولا منی سلام، پیشانیوں پہ شکنے پڑ گئے، بڑا گستاخ آیا ہے، اس کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ آگے بڑھے سبوں کو چیرتے ہوئے، وزیروں درباریوں مشیروں کی سبوں کو چیرتے ہوئے، اور بادشاہ کے ساتھ تخت پہ جا بیٹھے۔ وزیر درباری پریشان، بڑا گستاخ ہمارے، بادشاہ پرے ہٹ گیا۔ وزیروں نے کہا نیچے اترو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بادشاہ اس کے ساتھ۔ کہا اس بادشاہ کی حیثیت کیا ہے؟ اور میں نے تو اس بادشاہ کو بھی دیکھا ہے جس کے پاس صبح و شام رب کا فرشتہ اس کی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، میں نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتا، کئی دفعہ ایسا ہوتا کوئی غریب آتا اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتا، خود ننگی زمین پہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ اس سے بھی بڑا، والسلام علیکم، حیران۔ کہا کیا لینے آئے ہو؟ کہا اسلم تسلم، ایمان لو بچ جاؤ گے، میں تمہیں پیغام لینے کے لیے آیا ہوں کہ محمد کو مان لو وگرنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کیا بے باکی ہے صلی اللہ علیہ۔ اس نے کہا اگر میں نہ مانوں تو پھر، فرمایا پھر ٹیکس دو، ہمارے غلام بن کے رہو۔ ہنس پڑا، کیا لگاؤ پڑے ہوئے کپڑوں والا غلام۔ کہا اگر میں یہ بھی نہ کروں تو پھر اپنے کپڑے میں لپٹی ہوئی تلوار کو نکالا۔ کہا پھر یہ تلوار کی دھار میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ اس نے مذاق اڑا کے کہا اور پاگل تجھ کو اس کو لپیٹنے کے لیے میان تو میسر نہیں آیا، مجھ کو دھمکیاں دے رہا ہے، کپڑے کی ٹاکیاں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بادشاہ میدان جنگ میں میان نہیں لڑا کرتا، تلوار کی دھار لڑا کرتی ہے، اگر کسی کو کوئی گمان باطل ہے تو اس کو کہو میرے مقابل آ کے دیکھ لے۔ بادشاہ نے مذاق اڑانے کے لیے کہا جاؤ ایک مٹی کی ٹوکری اٹھا کے لاؤ، اس کے سر پہ ڈالو خاک،
مٹی کی ٹوکری اٹھا کے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھی. حضرت مغیرہ نے اچھی طرح پکڑ لی. کہا بادشاہ تجھے مبارک ہو کہ تو نے اپنی زمین کا مالک خود مجھے بنا دیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ تھے بادشاہ نے کہا ذرا رک جاؤ. رک گئے. کہا اے بدوؤ پاگلو, تم وہی تھے جو کل تک ڈاکے مارتے, چوریاں کرتے, اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج دنیا کے شہنشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ڈھونڈتے ہو. کہا بادشاہ ہم وہی ہیں. یہ تب کی بات ہے جب تک محمد کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا صلی اللہ. اس کے پیغام نے ہماری کائنات کو تبدیل کر دیا. اس نے کہا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا بادشاہ ہمارے نبی نے ہمیں درس دیا ہے کہ زندہ رہو تو مجاہد بن کے رہو, مرو تو شہید بن کے مرو, کہ ادھر تمہارے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا, ادھر رب سے تمہاری ملاقات ہو جائے. ہم تو جنت کے منتظر ہیں, اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہیں. ہم چاہتے ہیں مر جائیں, جلدی مرے, رب کے پاس پہنچ جائیں. نکلے. بادشاہ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا مجھے آپ کے دیوتاؤں کی قسم ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک دن آئے گا جب اس دھرتی جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں, اس دھرتی پہ محمد کے غلام قبضہ جما چکے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ وقت آیا. فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. ان کی حالت کیا تھی؟ دن کو دشمنوں سے لڑتے تھے, رات کو رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے. ہماری حالت کیا ہے؟ یہاں تک ہم اکٹھے تھے, آگے چل کے ہم میں جدائی ہو گئی. ملک اللہ نے دیا, غلامی سے اللہ نے بچایا, رزق رب نے عطا کیا, اقتدار آسمان والے نے بخشا, دشمن نے حملہ کیا محفوظ. ہم بدماشیوں پہ لگ گئے, ہم عیاشیوں پہ لگ گئے. ایک حکمران تھا اس پاکستان کے اندر سن 70 میں, ضیاء الحق کا بڑا بھائی, وہ بھی جرنیل تھا اسی فوج کا جس فوج کا جرنیل ضیاء الحق ہے. اس کے دور میں اللہ نے دوبارہ آزمائش ڈالی. جب ملک پہ حملہ ہوا وہ بدماش شرابیں پی رہا تھا, اور پھر صبح اٹھے تو ملک 2 حصوں میں بٹ چکا تھا. آدھا پاکستان جو تھا وہ ہندوؤں کے پیروں کے نیچے روندا جا چکا تھا. آج پھر حالات وہی ہیں, آج پھر حالات, اور آج پھر اسی طرح کے حکمران عیاش, بدماش, بدکار, لٹیرے, ڈاکو, رب کے نافرمان, مصطفیٰ کے باغی. اس دور میں جب پاکستان کی سرحدوں پر دشمن دستک دے رہا ہے, یہ بدماش ملک کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کی قسم ہے 70 میں حکمران بدماش ان سے زیادہ تھے, لٹیرے ان سے کم تھے. لٹیرے ان سے, یہ بدماش ان سے کم ہیں, لٹیرے ان سے زیادہ ہیں. شاید بدماشی میں پتا نہیں, بدماش شاید ان سے بھی زیادہ ہو, لیکن ظاہراً اندر سے پتا نہیں ان سے بھی بیڑا گرک ہو. یہاں تو جب حکمران چلے جاتے ہیں تب پتا چلتا ہے. اخبار, ایک ہفتے کے اخبارات پڑھو, ایک ہفتے کے, صرف پچھلے ہفتے کے. جانتے ہو یہ کون سا ہفتہ ہے؟ یہ وہ ہفتہ ہے جس ہفتے میں ہندوستان کی فوجیں پاکستان کے بارڈروں پر مورچے لگا چکی ہیں. اس ہفتے کے اندر ایک ہفتے میں خبریں چھپی ہیں. کاٹن کارپوریشن کے وزیر مشیر 1 ارب 40 کروڑ روپیہ غبن کر گئے.
صرف ایک کارپوریشن 1 ارب 1 کروڑ نہیں 140 کروڑ صرف ایک کارپوریشن کاٹن کی. پرسوں کی خبر یہ تھی, کل کی خبر یہ تھی, اس کے اپنے وزیر ضیاء الحق کے وزیر نے کہا ہے کہ اس حکمران طبقے نے 41 ارب روپیہ کھایا ہے. 41 ارب 410 کروڑ 41 ارب 4,400 نہیں غلطی لگ گئی ہے 4,100 کروڑ 4,100 کروڑ 41 ارب روپیہ کھا گئے اس حکمران طبقے. 41 اور پھر 4 ارب روپیہ ان ڈاکوؤں کو معاف کیا ہے جن کو ان کے ساتھ مل کے لوٹا, رائٹ آف کر دیا. پرسوں کے اخبار میں خبر چھپی ہے پبلک مینٹیننس کمیٹی کے چیئرمین کی. اس نے کہا ضیاء الحق کے مشیر گوکل نے ہم کو دھمکیاں دی ہیں, تمہارا برا حشر ہوگا. لیکن ہم پوچھتے ہیں, اور اس نے کیا اچھی بات کہی ہے. اس نے کہا اگر 500 روپیہ لگان کا کوئی نہیں دیتا زمیندار, اگر 1000 روپیہ قرضے کا کوئی غریب نہیں دیتا تو اس کی بیوی بچوں کو بندھا کے لے آتے ہو. اور ظالموں 4 ارب روپیہ تم نے ویسے ہی معاف کر دیا, ان کا نام بھی نہیں لیتے کہ جن کو معاف کیا وہ کون تھے. اور کل کے اخبار فرنٹیئر پوسٹ میں 3 مارچ کے اخبار 3 مارچ کے فرنٹیئر پوسٹ میں 4 مارچ کے فرنٹیئر پوسٹ میں 2.25 صفحے پورے اخبار کے 2.25 صفحے کالم چھپا ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اکیلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے 6 ارب روپیہ غبن کیا ہے. 4 دسمبر کو پرسوں کا خبر. وہ لوٹ, میں کہتا ہوں اللہ جس ملک کو اتنے چوہے کھا رہے ہیں اس کو باہر کے حملے کی ضرورت کیا ہے. اتنے چوہے جس ملک کو کھانے میں لگے ہوئے, اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے بیرونی حملے کی کیا ضرورت ہے. اور بدکار حکمران بکاری ملاؤں کا ساتھ لے کر شریعت بل کا مذاق بنا رہے ہیں, لوگوں کی توجہ کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے. اور مولویوں میں سے بھی بہت سے بدکار, فرق کوئی نہیں دونوں کا. وہ مسجدوں میں بیٹھ کے بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں, وہ ایوانوں میں بیٹھ کے بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں. ملعون اس پاکستان کو جو اللہ کی نعمت تھا, جو رب کے انعام کا ایک زندہ شاہکار تھا, انہوں نے اس پاکستان کی بوٹیاں توڑ توڑ کے کھا گئے. ہم پوچھتے ہیں, اس ملک کے غریب عوام پوچھتے ہیں, اس ملک کے عام لوگ پوچھتے ہیں, اور بدکاروں بدماشوں, تم تو جب ملک پہ افتاد آئے گی جہازوں پہ بیٹھ کے بھاگ جاؤ گے, غریبوں کی بہو بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ ان مسکینوں کی بہنیں کہاں جائیں گی جب ہندو گنڈے اس علاقے کو روند رہے ہو؟ کبھی خائن دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ایماندار کرتے ہیں جن کے جسم کے اندر حلال کا خون گردش کرتا. جن کی رگوں میں حرام کا خون گردش کرے وہ ملک کا حفاظت کر سکتے ہیں؟ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے معاذ اور معوض کی ضرورت ہے. جن کی ماں نے ان کو اپنے دودھ کے ساتھ ایمان پلایا اور محمد کی محبت پلائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے گوشت حرام سے, جن کی جلدیں حرام سے, جن کے خون حرام سے بنے ہوئے ہیں, انہوں نے ملک کی حفاظت کیا کرنی ہے؟ خدا کی قسم ہے قرآن
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا تَشْكُرُونَ۔ او خدا کے بندو، اللہ نے تمہیں غلامی سے اس لیے نجات دی تھی تم اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تم نے نافرمانی اختیار کر لی۔ اللہ جو جھک گئے ان کا انجام کیا ہوا، جو نافرمان ہوئے ان کا انجام کیا ہے؟ قرآن سن لو پھر۔ فرمایا جو جھک گئے ان کو مہو پروی کا امیر بنا دیا۔ یہی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی پھر لشکر اسلام لے کے آئے۔ 8,000 صرف لشکریوں کی تعداد تھی۔ بادشاہ 1.5 لاکھ فوج لے کے نکلا، لڑائی ہوئی، کئی روز لڑائی لڑتے رہے۔ جب لڑائی کے میدان سے گرد و غبار چھڑا تو ایران کا بادشاہ 70,000 لاشیں چھوڑ کے بھاگ چکا تھا، صرف 8,000 کے مقابلے، اور ایران پہ محمد الرسول اللہ کا پرچم لہرا رہا۔ اور جو نافرمان ہوئے قرآن نے ان کا کیا کہا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، 12واں پارہ ہے قرآن پاک کی آیت سنو، فلما نسوا 7واں پارہ ہے، نصف کے قریب، رکوع 8واں یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب کوئی قوم پھر شکر کی بجائے نافرمانی پہ اتر آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم کائنات کی ساری نعمتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، جب وہ لذتوں میں ڈوب جاتے ہیں پھر ہماری پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم ایسی ظالم قوم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ان بدماش حکمرانوں کی وجہ سے تو اس امت کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس امت میں اپنے کرم کی نظر کر کے اللہ اس امت کو ان بدماشوں سے بھی نجات دلا، ان عیاشوں سے بھی نجات دلا، اور اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔